حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جن میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی لیے آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لے اور ایسا کرنے سے ان کو روک دے۔ چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی تو آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تم سے شکایت کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تو پھر آپ نے بات کرنی شروع کی اور فرمایا کہ اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ صرف ایک کلمے کا اقرار کر لے تو عرب کے تمام لوگ ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے اور عجم کے تمام لوگ ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکنا ہو گئے اور بے تاب ہو کر کہا، آپ کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا، ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہے، آپ بتائے کہ وہ کلمہ کیا ہے۔ ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بڑی عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب اور قریش کے دوسرے سردار ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا درجہ ملا ہوا ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کی بیماری کی حالت میں آپ کے سامنے ہے اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو بلائے، کچھ ہماری مانگے مان کر اور کچھ ان کی مانگے مان کر ہمارا اور ان کا سمجھوتا کرا دے تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائے اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دے اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دے۔ ابو طالب نے آپ کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا۔ آپ ابو طالب کے پاس تشریف لے آئے تو ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ یہ آپ کی کچھ مانگیں پوری کر دے اور آپ ان کی کچھ مانگیں پوری کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک کلمہ مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت اور فرما بردار ہو جائیں گا۔ تو ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو ہم تیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، اے محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دے؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ آدمی تمہاری کوئی بھی مانگ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے باپ دادا کے دین پر چلتے رہو یہاں تک کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے بیچ فیصلہ کرے۔ یہ کہہ کر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم،
میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کی مانگ نہیں کی، یعنی کہ تمہاری مانگ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندھی، تو آپ ان سے فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لے تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت مانگ سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر مجھے دو باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسری یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت کے ڈر سے یہ کلمہ پڑھا ہے، اور میں یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ تو اس پر یہ آیت اتری جس کا ترجمہ ہے، لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہے مشرکوں کی، اور اگرچہ وہ ہو قرابت والے، جب کہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہے دوزخ والے۔ اور اسی کے ساتھ سورہ قصص کی یہ آیت بھی اتری کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے۔ اسی جیسی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمہ کو پیش فرماتے رہے، اور وہ دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ نے یہ دونوں پچھلی آیتیں اتاری تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا، اے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر قریش کے اس کہنے کی شرم نہ ہوتی کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا۔ میں یہ کلمہ صرف اسی لیے پڑھتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے ہدایت کر دیتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے۔ پوری حدیث آگے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں انشاءاللہ آئیں گی، لیکن اس کا کچھ حصہ یہ ہے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں، اسی لیے اب تم بھی میری تھوڑی سی بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کعبے میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو وہ باتیں سناتے ہو جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کرنا چھوڑ دو۔ تو آپ نے اپنی نگاہ کو آسمان کی اور اٹھا کر فرمایا، جس کام کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے۔ بیہقی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یوں کہا، اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھاؤ، اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم، اسی لیے تم لوگوں کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہے۔
یہ سن کر آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کے خیالوں میں تبدیلی آ چکی ہے اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے، اور اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ اس کام کو غالب کر دے یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی اور آپ رو دیے۔